يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہود کی خباثات بیان کی جا رہی. ان کی ایک خباثت یہ بھی تھی کہ وہ قرآن حکیم کا انکار کرتے تھے، یہ وجہ بیان کر کے کہ چونکہ اس کو جبریل لے کے آئے ہیں، ہم جبریل کی بات نہیں مانتے. اسی لیے جبریل ہمارے بڑوں پر عذاب لے کے آیا کرتا تھا. حق تعالی شان اس کا جواب دے رہے ہیں. فرما دیجئے جو دشمن ہے جبریل کا، بس بے شک جبریل تو وہ ہے جس نے نازل کیا قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. تو جبریل تو سفیر محض ہے، اصل تو کتاب ان کی ہے. لکھو اس بات کو، جبریل تو سفیر محض ہے، اصل کتاب اللہ کی اتری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جبریل کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کا انکار کیوں؟ وہ تو پہنچانے والے نزلہ، وہ تو سفیر محض، کتاب اللہ کی اتری حضور پر. لانے والے سے اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو بھیجنے والے کی کتاب کا انکار کیوں؟ باقی جبریل کو برا کہنا ہے یہ تمہاری غلطی ہے. جبریل تو معزز فرشتہ ہے. سورہ تکویر نکالو، سورہ تکویر آیت نمبر 19. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. جبریل تو ایسی شخصیت ہے، رسول کریم اللہ کے معزز قاصد ہیں، معزز طاقت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، مطاع فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور بڑے امین ہیں. ان کی لانے کی وجہ سے اس قرآن میں کوئی کمی اور کوئی قباحت نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور ساتھ یہ بھی کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، یہ قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہے. وہدن، سراپا ہدایت ہے یہ قرآن، ہدایت ہے سب کے لیے. وبشریٰ للمؤمنین، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. رہنمائی سب کی کرتا ہے، بشارت تو اس کو ہے جو اس کو مان لے. من کان عدو، جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل میکائیل کا دشمن ہے، بے شک ایسے کافروں کے اللہ پاک دشمن ہے. بتا دیا جبریل کی دشمنی کفر ہے، جس طرح اللہ کی دشمنی کفر ہے، رسول کی دشمنی کفر ہے، جبریل اور میکائیل کی دشمنی کفر ہے. اول تو وہ سفیر محض ہے، ان کے درمیان میں ہونے سے اللہ بھیجنے والے قرآن کو ان کے قرآن کا انکار کیوں؟ دوسرا خود معتبر امین فرشتہ ہے، ان کے آنے سے قباحت ہی کیا؟ تیسرا تم جو جبریل سے دشمنی اختیار کرتے یہ تو خود کفر ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ایک اور وجہ سے قرآن کا انکار، قرآن کے انکار کی دوسری وجہ، یہودی کہتے تھے وہ خاص نشانی ہونی چاہیے تب ہم مانیں گے. جواب دیا تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کر دی. تو ایک نشانی نہیں ہے، آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں، 4005 معجزات ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وما یکفر بها الا الفاسقون. ان نشانیوں کا نہیں انکار کرتے مگر اللہ کے نافرمان.
فرمایا یہی بات نہیں کہ یہ قرآن کا انکار کریں، اوکلما، ان کی عادت یہی ہے، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، ان کے ایک فریق نے اس عہد کو پھینک دیا۔ بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے۔ جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کے پاس، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس کتاب ہے، ان میں اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا اس معاہدے کو، کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پسے پشت ڈال دیا اللہ کی کتاب کو، گویا کہ اس کو جانتے نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہودی جادوگر تھے، ان میں جادو کا بہت رواج تھا، جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنا معتقد بناتے تھے، اور یہ کہتے تھے سلیمان اسلام بھی جادوگر تھے۔ قرآن کہتا نہیں، سلیمان اللہ کے پیغمبر تھے، جادوگر نہ تھے۔ ان کے زمانے میں جادو بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 17 بار آیا، 17 دفعہ آیا، 17 پنجابی چ۔ اور یہودیوں مشہور تھا کہ جادو کے ذریعے سلیمان کی حکومت قائم تھی۔ تردید کی جا رہی ہے کہ نہیں، غلط ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی یہودیوں نے اس کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان اسلام کے شاہی کے زمانے میں، جو اس زمانے میں شیاطین جادو کرتے تھے یہ وہ پڑھتے ہیں۔ خود سلیمان جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اور ان کا استاد جادو میں شیطان۔ وما انزل، اور بڑھتے ہیں جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، 2 فرشتے ہاروت اور ماروت۔ قصہ یہ پیش آیا کہ سلیمان زمانے میں جادوگروں کا بڑا شور ہوا تھا۔ جب اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اس وقت کے جو علوم ہوتے ہیں ان تمام پر پیغمبر کو غالب کرتے ہیں۔ تو جادو اور معجزہ یہ بظاہر قریب قریب تھے، لوگوں کو خلط ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو جادو کے اصول بتاؤ اور فروع بتاؤ، اور یہ سمجھاؤ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، فرق ہے۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جادو ان گندے لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جادو اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے۔ وہ 2 جو بھیجے تھے ہاروت ماروت کون تھے، اس لیے مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے ہے یہ دونوں فرشتے تھے، انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے۔ شیخ التفسیر احمد 2 فرشتہ سیرت انسان تھے۔ شیخ التفسیر احمد اللہ فرماتے ہیں 2 فرشتہ سیرت انسان تھے، آدمی تھے لیکن بڑے نیک فرشتہ سیرت۔ مشہور یہی ہے فرشتے تھے، اور قرآن پاک میں ملائکین کا لفظ بول رہا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے تھے، اور بھیجے گئے تھے معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے، فرق بتانے کے لیے۔ لوگ ان کے پاس سیکھنے آنا شروع ہو گئے، وہ کہتے دیکھو دیکھو بیوقوفوں کہیں جادو کرنا شروع کر دینا، ہم تو معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ جادو کے اصول و فروع سیکھ کر اس کو آگے کہیں شروع نہ کر دینا۔ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو غلط لوگ استعمال کرتے تھے، ان کو جادو کو غلط طریقوں سے استعمال کرتے تھے، جادو کے ذریعے بہت کچھ کرتے تھے۔ قرآن پاک نے صرف ان کا ایک بات ذکر کی ہے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں تفریق کراتے تھے، مانو جب عمل بہت ہی برا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا یہ بہت ہی بڑی معصیت ہے، اس لیے قرآن نے جادو کی مذمت کرتے ہوئے ان کی اس فعل کو ذکر کیا۔ جادو سحر کسے کہتے ہیں؟ لغتاً تو جادو کہتے ہیں ایسے اثر کو جس کا سبب مخفی ہو، ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہو۔ لغوی معنی سحر کا یہ ہے، ایسا اثر جس کا سبب مخفی ہو، ہوتا سبب ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ اور شرعاً سحر کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسے امر عجیب کو
ہر ایسے امر عجیب کو جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی گئی ہو. ہر ایسے سحر کہتے ہیں ہر ایسے امر عجیب کو جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو. اور شیاطین خوش ہوتے ہیں کفر سے، شرک سے، گندگی سے، غلاظت سے، اس لیے اکثر جادوگر گندے غلیظ ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے بھی گندے، بدن بھی گندا اور گندے افعال کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. شیاطین خوش کر کے ان کی مدد کرتے، خوش ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں. شرعاً جادو کسے کہتے ہیں؟ ایسے امر عجیب کو جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو. سمجھ آ گئی؟ اللہ. سحر کی جادو کی 3 قسمیں. سحر کی 3 قسمیں ہیں. نظر بندی، نمبر 2 شیاطین کے ذریعے نظر بندی، نمبر 3 انقلاب حقیقت، انسان کو گدھا بنا دیا، کسی کو پتھر بنا دیا. پہلی 2 قسمیں کے جادو، پہلی 2 قسمیں جادو کی واقع ہیں، اس پر ہے سب کا اتفاق، اجماع ہے. آخری قسم جو ہے جمہور اس کے قائل ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے کسی انسان کو پتھر بنا دو، کسی گدھا بنا دو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جمہور علماء اس کے قائل ہیں. لیکن امام ابو بکر جساس رازی اور امام راغب اصفہانی نے اس کا انکار کیا ہے کہ ایسا جادو نہیں ہو سکتا، کسی انسان کو گدھا بنا دو، اس لیے کہ انقلاب حقیقت محال ہے، حقیقت نہیں بدل سکتی. وقت ہوتا تو بیان کرتا. راج مذہب جمہور کا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، انسان کو پتھر بنایا جا سکتا ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہود نے مجھ پر بڑا جادو کیا، اگر مجھے چند کلمات یاد نہ ہوتے، میں نہ پڑھتا تو مجھے گدھا بنا دیتے. کیا کہا؟ یہود مجھ پر بہت جادو کرتے تھے، میرے پاس چند کلمات ایسے تھے، اگر میں نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے. تو معلوم ہوا انسان کا گدھا بنایا جانا ممکن ہے. جمہور کی یہ حدیث سے تعین ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک سمجھتے تم پوچھتے وہ الفاظ کلمات کیا ہے، تو ہم تو پوچھا ہی کوئی نہیں. تو میرے جیسے ہی ہو تو بھی یاد وہ الفاظ کلمات میں لکھ کے موطا امام مالک میں موجود ہے. حدیث کی کتاب ہے امام مالک موطا امام مالک، اس میں یہ حدیث موجود ہے. وہ الفاظ جادو سے بچنے کے لیے اور جادو کے جاننے کے لیے میں لکھ کے لایا ہوں. اللہ کری میری جیب سے لکھے ہوئے نکل آئے ہیں اور اللہ کرے آپ لکھ لیں اور اللہ کرے آپ یاد کر لیں. لکھوانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دے رہا ہوں یہ ساتھی کو باقیوں کو لکھوا دیں. دوسرے وقت میرے جانے کے بعد اس سے ایک آدمی بولے گا باقی لکھ لینا. اس کے پڑھنے سے جادو سے حفاظت ہوگی اور ہوئے جادو کا ازالہ ہوگا. یہ حدیث کے کلمات ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جادو بھی باقی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو پتھر بنا دیا جائے یا کسی انسان کو گدھا بنا ہو سکتا ہے. کعب احبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا لجعلت یہود مجھے گدھا بنا. ٹھیک 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 سمجھے؟ تو بہرحال یہ ہاروت ماروت جو ہے یہ جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. آنے والوں کو پہلے کہ دیکھو بھی جادو کر کے غلط استعمال نہ کرنا. سمجھ گئے؟ من احد، وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم امتحان ہے، ہم تمہاری آزمائش ہے. فلا تکفر، کفر نہ کرنا، جادو نہ کرنا خدا. فیتعلمون منہما، لوگ سیکھتے تھے ان سے وہ چیز
جس کے ذریعے تفریق کر دیتے تھے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے تھے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ بھی سوچو، جادو کے ذریعے بھی نقصان اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، یعنی کہ اللہ نہ چاہے اور جادوگر نقصان پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھے بات؟ جس طرح کوئی کام غلط کرتا ہے، کرتا وہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے کر سکتا ہے؟ بولو، وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کام جو کسب کرتا ہے اس پر چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ چوری جو کرتا ہے، چور جاتا ہے، لنگوٹے باندھتا ہے، سفر کرتا ہے، جا کے ناخن لگاتا ہے، کمرے میں داخل ہوتا ہے، زیور والے الماری کو کھولتا ہے، کیش والے پیسوں والے دراز کو کھولتا ہے، نکالتا ہے، باندھتا ہے، پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس پر چوری کا فعل خلق پیدا کر دیتے۔ یہ مستقل مسئلہ خلق و کسب کا شاید نہ سمجھ سکے۔ خالق افعال اللہ کی ذات ہے، کاسب افعال بندہ ہے۔ اللہ کے خلق سے ہوتا ہے ہر چیز، باقی یہ ہے جس کا بھی خلق کرتے ہیں اس پر راضی ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ نماز کا بھی خلق ہے، چوری کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، لیکن نماز پر راضی ہے، چوری پر ناراض۔ سمجھ آئی؟ جیسے بندے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سانپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سانپ پیدا کر کے بندوں کو نقصان پہنچانے اللہ چاہتے تھے، نہیں، اس کا خلق ہے، اس کی حکمت۔ سمجھ آ رہی؟ چلو کافی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا عبدالرحمان دہلوی، وہ کہا کرتے کافی لنا ولی اولادنا۔ یہ لفظ بول یتعلمون، لوگ سیکھتے ہیں ان سے ما یضرهم، جو ان کو نقصان پہنچائے نہ کہ ان کو نفع دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق کے جان لیا تھا جو شخص اختیار کرے اس چیز کو جو اس آخرت میں جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کفر کی جادو کی بعض صورتیں کفر تک پہنچتی ہیں، اور کافر کے بارے میں حکم یہی ہے بیٹے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لا خلاق لهم فی الآخرۃ الا النار، قرآن کہتا ہے کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے جہنم کی آگ کے، ان کو کوئی نیک عمل کام نہیں آتا، اس لیے کہ نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ابدان ایمان اور اخلاص۔ کافر کا ایمان ہی نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے بیچا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، کاش کی جان لیتے، انہوں نے کفر کے بدلے میں جانوں کو بیچا ہے، کفر لیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور تحقیق اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرتے، اللہ کے پاس اس کا ثواب بدلہ بہت بہتر پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ یہودیوں کی خباثات میں ایک اور خباثت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو یہودی کہتے رائنا، رائنا کا قریبی معنی یہ ہے راعا یراعی مراعاتن، ہمارا لحاظ کرو، ہمارا خیال کرنا، لحاظ کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پائے، اپنی بات کو دوبارہ فرما دیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، یہ تو ہے معنی اس کا۔ لیکن یہودی بڑے وہ تھے کہ زبان کیا خراب کرنی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، منافق ہو کر مسلمان اب ظاہر کر کے مسلمان محسن بیٹھ کے حضور کی بات سنتے تھے اور دربے میں ٹوچے، اعتراض، تعریض، حضور کو تکلیف اور باتیں کرتے تھے۔ ان میں یہ بھی کرتے تھے، کہتے رائنا، عبرانی زبان میں رائنا کا معنی ہے احمق، تو الیاذ باللہ اس لفظ سے حضور کو یاد کرتے ہیں یہ معنی لے کر، اور مسلمان سمجھ شاید یہ رائے نہ کریں کہ ہمارا لحاظ کیجیے، رائے امر کا صیغہ ہے، لا جمع متکلم، ہمارا لحاظ کیجیے، وہ مراد لیتے تھے احمق کا۔ دوسرا کبھی کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، یہ بھی بے ادبی کا لفظ تھا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اور چرواہے سمجھے بکریاں چراتے نہیں ہو۔ یہ دو مفہوم اس کے ہیں، ان دو مفہوموں کو لے کر دونوں میں سے ایک کو لے کر کہتے تھے۔ مسلمان صحیح مفہوم کے اعتبار سے رائنا کہتے تھے، تو یہودیوں خباز دار سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم رائنا نہ کہا کرو، اسے یہودی خوش ہوتے ہیں، تم کہا کرو انظرنا، ہمارا خیال فرمائیے، واسمعوا، اور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان یہودیوں جو خباث اس کو انجام بتا دیا۔
ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، نہ مشرکین میں سے، جو نازل کیا جائے تم پر کوئی بھلائی تو رب کی طرف سے۔ حضور کو نبوت کیوں ملی؟ اس سے جلتے تھے، چڑھتے تھے کہ بنی اسماعیل میں پیغمبر کیوں آ گئے، ہمارے بنی اسرائیل میں آنے چاہیے تھے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ حاسد ہے، تمہارے دشمن ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، ان کے اس حسد کا جواب اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں مختص کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہے پیغمبر بنائے، یہ ٹھیکیدار ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت، قرآن پاک کے انکار کی تیسری وجہ، پہلی وجہ وہ تھی آپ جبریل علیہ السلام لائے ہم نہیں مانتے، دوسری وجہ کوئی نشانی خاص نہیں ظاہر کرتے، تو تیسری وجہ یہ ہے ما ننسخ من آیت، جب قرآن پاک میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کیا کیجیے، اس پر بہت اعتراضات ہوئے۔ لو جی کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ادھر کو منہ کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر کو منہ کرے۔ اس حکم نسخ اور تنسیخ پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا کبھی کچھ کبھی یہ کہہ دیا کبھی وہ کہہ دیا۔ اس کا جواب دے ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو یا اس کو بھلاتے ہیں، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی آیت اور حکم لاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت ہے۔ جب ہر شے پر قدرت ہے تو تمہارے مصلحتوں کا لحاظ کرنے کی قدرت ہے، اس لیے ان کی مصلحت ہے ایک زمانے تک یہ حکم ہوگا، دوسرے زمانے تک یہ حکم ہوگا۔ تو وہ جو فرما رہے اس کو یوں سمجھ لو، آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، نبض دکھاتے ہیں، وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے، نسخے سے 10 اجزاء ہیں، 10 چیزیں ہیں، یہی 10 دن دوائی استعمال کرو۔ استعمال کی 10 دن کے بعد ہے نبض کی کہا ہے کہ فلاں فلاں دوائی نکال دو، اس کی جگہ یہ ڈال لو، پھر 10 دن کے بعد ہے فلاں دوائی نکال دو، اس کی جگہ یہ ڈال دو۔ یہ حکم بدلنا نہیں بدل رہا، جیسی طبیعت پاتا ہے اس کے مطابق نسخہ تجویز کرتا ہے۔ یہ اس طبیعت کی دانش مندی ہے جو جہالت ہے۔ اس لیے اللہ پاک امت کے لیے جس وقت جو حکم امت کے لیے مفید پاتے ہیں اس کو اس کا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے تبدیلی ہے، روحانی علاج کے لیے ایسے ہی۔ اس لیے نسخ عین حکمت ہے، نسخ جہالت نہیں ہے، عین حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نسخ جہالت ہے، یہودی کہتے تھے جہالت ہے، اور اللہ پاک جہل سے پاک ہے، لہذا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اس جگہ جگہ آیات کا نسخ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ نہیں، جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر لاتے ہیں، جو اس جیسی اور آیت حکم لاتے ہیں، سمجھائی۔ اور ہر شے پر قادر ہیں، تمہاری مصلحتوں کا لحاظ کرنے پر بھی ہم قادر ہیں، اسی نسخ کا حکم عین حکمت ہے۔ اللہ علم تعلم، کیا نہیں جانتا تو تحقیق اللہ کی شاہی آسمان و زمین پر؟ جب زمین و آسمان شاہی اس کی ہے، اس کے حکم بدلنے حکم کا بدلنا اس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے وہ قادر مطلق ہے جب چاہے کسی حکم کو بدلنا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں کوئی مددگار، نہیں کوئی تمہارا حامی نہ مددگار۔ ولی کا معنی حامی، نصیر کا معنی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اس کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں نے یہ بات کہی تھی اور عنادن کہی تھی، قرآن حضور پر دفعتاً یکدم اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھو ہمارے موسیٰ علیہ السلام تورات یکدم پوری نازل ہوئی تھی۔ ام تریدون کہ تم ارادہ رکھتے ہو، کو پوچھے رسول پاک اپنے رسول سے، اللہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام اس قبل، ہمیں یتبدل الکفر، جس نے کفر کو ایمان کے بدلے میں اختیار کیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہودیوں میں سے اکثر لوگ تمنا رکھتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان سے کافر بنا کر، حسد من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، پس فاعفو، آپ معاف کر دو، درگور کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، ابھی ان کی خباثتوں کا جواب نہ دو، مقابلہ نہ کرو، لڑائی نہ لڑو، سزا نہ دو، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔
امر سے مراد کیا ہے؟ امر بالجہاد، ان سے جہاد کا حکم ہو، اور وہ امر بعد میں آ گیا، وہ امر بعد میں آ گیا۔ دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ کے بارے میں گرفتاری اور قتل کا حکم ہوا۔ بنو قریظہ قتل کروایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 400 یہودیوں کو خندق میں کھڑے کر کے حضور نے تہتے کروا دیے، سمجھے؟ یہ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہ امر آیا۔ اور بنو نذیر، ان سب کو اللہ پاک کے رسول نے جلا وطن کر دیا، یہاں سے نکال دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو تم اپنے آگے بھیجو گے بھلائی تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ پاک تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا، یہودیوں کی مزید خباثت، کہا ان یہودیوں نے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہو، اور نصرانیوں نے کہا وہ شخص جو نصرانی ہو۔ نصرانی سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ عیسائی۔ یہودیوں کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ یہود کی وجہ تسمیہ لکھو، وجہ تسمیہ یہود۔ ہادہ یہودوں کا معنی تابہ یتوب، توبہ کرنا۔ انہوں نے بچھڑے کی پرست سے 40 دن کے بعد توبہ کر لی تھی، اس لیے یہود کہلائے۔ ہادہ یہودوں کا معنی لغتاً تابہ یتوب۔ اللہ، یہودا یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا، اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے ان کو یہود کہتے ہیں۔ یہودا یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا، وہ یاد ہوگا جس نے کہا لا تقتلوہ، یوسف کو قتل نہ کرو، اور جس نے کہا تھا بنیامین کے پکڑے جانے پر کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں مصر میں رہوں گا، ابا جی سے شرمندہ ہوں، یاد ہے نا؟ چلو ٹھیک۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کلام میں ہے ہدنا الیک، اللہ پاک ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہدنا کے لفظ سے یہود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلام میں ہے ہدنا الیک، ایتبنا الیک، اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ وجوہ تسمیہ نمبر 1۔ اللہ، ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہے نا؟ اور کس صورت میں بلا صف میں، سورہ صف میں ہے میرا خیال۔ من انصاری الی اللہ اس کی طرف منسوب ہے، نصارہ مدد کرنے والے۔ نمبر 2، ناصرہ بستی کی طرف منسوب ہے۔ ناصرہ ایک بستی تھی جہاں مریم علیہ السلام اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قیام پذیر ہوئی تھی۔ ناصرہ بستی جہاں مریم علیہ السلام اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قیام پذیر ہوئی تھی، یہودیوں کے خطرے سے کہ یہودی بچے کو کہیں قتل نہ کر ڈالے۔ نمبر 3 لِتَنَاصُرِهِمْ، باہمی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ نصارہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا۔ زاد المسید نے اس وجہ کو لیا ہے، تفسیر ہے زاد المسید۔ اور زاد المسیر میں یہ بھی ہے کہ اس بستی میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نزول فرمایا ہے۔ ناصرہ بستی میں، ناصرہ بستی میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے ہو کر یعنی نبوت کے بعد نزول فرمایا ہے۔ حضرت مریم وہاں گئی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بڑے ہو کر پہنچے، تو ناصرہ بستی کا نام ہے، اس لیے نصارہ کا۔ 3 وجہ تسمیہ یہود اس کے عیسائیوں کے، نصارہ کے، اور 3-4 ان کے۔ یہ بھی اگر ممتحن نے پوچھ لیا اور آپ نے لکھ دیا کہ یہ وجوہ تسمیہ ہے تو خوش ہو کر ممتحن آپ کو 102 نمبر دے سکتا ہے، بشرطے کہ باقی 2 سوال بھی 100% ٹھیک ہو۔ ایک سوال پر 100 نمبر نہیں مل سکتے نا، پرچے کے 3 سوال ہوتے ہیں۔
اللہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودیوں نے کہا نصارہ کی کوئی مذہب کی بات نہیں، کوئی اس کی مذہب کی بنیاد نہیں. نصارہ نے کہا یہود ليس على شيء، یہ بھی کسی شاعر کی کوئی بنیاد نہیں. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ یہ سارے کتاب پڑھتے ہیں تورات انجیل. جس طرح ان کا ایسے ہی ان پڑھو دے مشرکین مکہ نے یہی بات کی، ہماری مذہب ٹھیک ہے باقی کوئی شے نہیں. کذالک قال الذین، اس طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم رکھتے مثل قول فاللہ یحکم، فرمایا کس کا مذہب صحیح، کس کی بنیاد صحیح، اس کا فیصلہ قیامت کو اللہ کریں گے. اللہ قیامت کو عدالت نہیں لگائیں کہ آؤ بھی وکیلوں بیان دو، آؤ بھی وکلا دلائل دو، نہیں، اللہ کا فیصلہ عملی ہوگا. اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں، یہ فیصلہ ہوگا. قیامت روز فیصلہ عملی ہوگا، دلائل کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ سارے ہی بڑے بنتے تھے، مشرکین مکہ کہتے ہم حق پر ہیں. یہود و نصارہ کا مذہب کوئی شے نہیں. یہودی کہتے عیسائیوں کی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے یہودیوں کے پاس کوئی شے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا تم ساری سچے ہو، تم تینوں کے پاس کوئی شے نہیں. ہمارے خاندان کے 2 بچے، ایک بچہ میرے پاس شکایت کر رہا ہے یہ صبح کی دماغ نہیں اٹھتا تھی، وہ کہہ نہیں میں اس کو اٹھاتا ہوں یہ نہیں اٹھتا. میں نے کہا تم دونوں سچے ہو، تم دونوں نہیں اٹھتے. تم دونوں کو سچا سمجھتے، تم دونوں نہیں اٹھتے نماز. اس لیے اللہ میاں فرما رہے ہیں نہ یہودی کا مذہب برحق، نہ عیسائیوں کا برحق، نہ مشرکین برحق. اس لیے کہ برحق وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. تم تینوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، اور مشرکین مکہ نے بھی. یہودیوں نے اس طرح کہ یہودیوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو مرتد کیا، مسجد نبوی سے دور کرنے کی کوشش کی، ویرانی مسجد کی تحریک چلائی. یہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے گھر کو ویران کرے. اور عیسائیوں نے جو کہ 33 عیسائی تھا اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر، سب کو جلا دیا، قتل و غارت کیا، دولت اڑا دی اور ان کی چیزوں کو لے گئے، تورات جلا، ہر چیز کو جلا دیا، انجیل تورات وغیرہ کو. انہوں نے بیت المقدس کی مسجد کو ویران کیا. کنہوں نے؟ عیسائی 33 بادشاہ نے. اور تم نے حدیبیہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 صحابہ کو مسجد نبوی میں داخل ہونے سے منع کر کے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی. تم تینوں کے تینوں اہل باطل ہو، حق والے وہ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے. کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کی مسجدوں سے روک گئی کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، بس صحافی خراب ہے اس کے برباد ویران کرنے میں صحیح کرے. یہ وہ لوگ ہیں ماں کا لہم نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ داخل ہوتے اللہ خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. انہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، تباہ کیا، قتل و غارت مسجد میں کیا. حالانکہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی سے داخل ہونا چاہیے. سمجھائی؟ ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے ابھی تو ان کا غلبہ ہے، ایک وقت آئے گا ان کا عزت وقار خاک میں مل جائے گا. یہ ہماری مسجدوں کی طرف آتے ہوں گے تو ڈرتے ہوئے آئیں گے. پہلی صورت میں تو الزام ہے کہ تم نے ویران کیا، تم جوتے سمیت مسجد میں آئے، تم نے حملے کیے، تم نے مسجد اقدس میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، حالانکہ تمہیں ڈرتے ہوئے مسجد آنا چاہیے تھا. دوسرا معنی یہ کیا جا رہا ہے کہ پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا ان کا عزت و وقار ختم ہو جائے گا، یہ ہماری مسجد کی طرف آئیں گے، ڈرتے ہوئے آئیں گے. سمجھا نہیں؟ لہم فی دنیا، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. دنیا میں رسوائی، گرفتاری، قتل، ذلت،
جزیہ وغیرہ دینا یہ دنیا کی رسوائی ہے، قتل ہونا، گرفتار ہونا اور تابع ہونا اسلامی حکومت کی جزیہ دینا یہ رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم تو ہے ہی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہ بھی یہودیوں کی خباثت کا جواب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پر جہاں بھی تم منہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ پاک وسیع علم والے ہیں۔ اللہ اس کے شان نزول میں متعدد اقوال ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ ایک یہ ہے جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر حکم ہوا کہ بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو تو یہود نے اعتراض کیا، اس لیے کہ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا۔ مسلمان مدینہ منورہ جا کر 15 یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، یہ حکم منسوخ ہو گیا بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ یہودیوں پہ اعتراض کیا، جواب دیا للہ المشرق مغرب، ساری جوانب اللہ کی ہے، جس جانب کو چاہے مسجد کا رخ دے دے، نماز کا رخ دے دے۔ جہاں بھی اللہ پاک ہے، جہاں بھی آپ جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات جہاد سے پاک ہے کہ بائیں ہے دائیں نہیں، جنوب میں نہیں شمال میں، ایسا نہیں ہے، اللہ جہاد سے پاک ہے۔ باقی ان کی حکمت ہے کسی ایک رخ کو متعین کرتے ہیں، وہ مشرق و مغرب رخ سارے اس کے ہیں، جس کو چاہے متعین کر دیں، اسے تمہیں اعتراض کا حق نہیں۔ مشہور تفسیر کے مطابق تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا قول اس آیت میں یہ ہے، یہ سواری پر نفلی نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جب انسان سفر کرے تو سواری پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، اس پر ہمیں للہ المشرق، اللہ کے لیے مشرق ہے مغرب ہے، جدھر بھی تمہارا منہ ہو جائے گا سواری پر بیٹھ کر نفل نماز ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ سے جاتے ہوئے سواری پر نماز پڑھی تو بیت اللہ کی طرف منہ تھا یا پشت تھی؟ چلو بڑا مشکل سوال ہے۔ حضور نے مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، آپ کا رخ مبارک قبلہ کی طرف تھا کہ نہیں؟ مکہ سے تو جا رہے تھے بیٹے، پشت مکہ کی طرف تھی، تو سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز، فرض نہیں، وتر نہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری بھی نہیں، اور سجدہ رکوع پورا کرنا بھی ضروری نہیں، اشارے سے نماز نفل جائز۔ اس کو کہا کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جدھر بھی آپ منہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات پاک ہے، نفلی نماز سواری پر جائز۔ ہمارے حنفیہ کا نویشن ہے کہ سفر بے شک نہ ہو لیکن آبادی سے باہر ہو۔ سفر کا منع 40 میل کا سفر ہوتا ہے نا، بے شک اتنا سفر نہ ہو، آبادی سے باہر ہو، نفلی نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، سمجھے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم سفر میں تھے اس لیے ذکر چھوٹ گیا، ہم جی مغرب کے 6 نفل نہیں پڑھ سکے، تہجد کے 12 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سفر میں تو ذکر نفل زیادہ پڑھے جا سکتے، زیادہ آسان۔ سفر میں انسان فارغ ہے، بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، دروشی پڑھو، اگر اونچی آواز سے اللہ اللہ نہیں کر سکتے، اس اسپیکر میں سے آواز نہیں آئے گی اب تک، اس طرح پڑھ سکتا ہے انسان۔ ویسے تو جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ہر حال میں اللہ کا بلند نام لیتے ہیں۔ ہمارے حسن ہوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ
حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ریل کا سفر کر رہے تھے اور اونچی آواز سے اللہ اللہ کر رہے تھے. کس نے کہا جس نے لوگ بیٹھے ہیں آپ اونچی آواز سے اللہ اللہ کر رہے ہیں. فرمایا جس کے پاس سودا ہوتا ہے وہ اس کی آواز لگایا کرتا ہے, میرے پاس بھی ایک سودا اس کی آواز لگا رہا ہوں. تو خیر کسی کو شرم آئے کہ لوگ بیٹھے میں اونچی آواز سے ذکر کیوں کروں, وہ ایسا کر سکتا ہے. ایسے کلمہ شریف کا, ایسے درود شریف استغفار سفر میں ذکر ضرور پورا کرنا چاہیے, بلکہ زیادہ کرنا چاہیے. گھر میں تو آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی, کیوں جی سفر میں بیٹھے بیٹھے آپ 10 رکعتیں پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, 40 پڑھ لیں, بیٹھ لو اشارے سے پڑھ لیں, یا گھر میں قل اللہ پڑھتے ویسے یاسین پڑھے, کھلا وقت ہے تو سفر کے اندر عبادت زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے شیطانی حربہ ہے کہ سفر کا بہانہ لگا کر ذکر چھوڑ دیا, تلاوت چھوڑ دی اور نماز چھوڑ دی, بات صحیح نہیں. البتہ یہ یاد رکھو کہ وطر اور فرض یہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ نماز پڑھنا ضروری ہے, گاڑی کھڑی کر کے. سمجھ گئے؟ بولو. ریل ٹرین چل رہی ہے اس میں بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, فرض اور وطر نفل جیسے وہ پڑھو. اور سفر میں سنتیں وہ نفل بن جاتی ہیں. کیا کہا؟ سفر میں سنتیں نفل بن جاتی ہیں, وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بس دوسرا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے نماز سواری پر نفلی نماز پڑھنے کے بارے میں اتری ہے. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم. تیسرا قول ایک اور بھی ہے, یا اللہ, تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اشتباہ کے وقت, اشتباہ پریشان ہونے کی بات نہیں سمجھائے گی, سمجھ آئے گی, فکر نہ کرو, سمجھ آئے گی. ذرا آپ نا اپنی سڑک صاف رکھا کرو, یہ پیشانی پر بٹ ڈالتے ہو نا, اس سے موٹر چلتی ہے رک جاتی ہے. اس لیے آپ نا اپنی سڑک صاف رکھا کرو, سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اشتباہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, طوفان آ گیا, اندھیری چھا گئی, کوئی پتہ نہیں چلتا قبلہ کس طرف ہے. جس کو پوچھو کہتے ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہمیں کوئی ایسے جنگل میں پہنچ گئے. رات کو مشورہ کر کے آپ لوگوں نے ایک طرف سے نماز پڑھ لی اور دن کو پتہ چلا کہ قبلہ ادھر تھا, نماز ادھر پڑھی, قرآن کہتا نماز ہو گئی. یہ اشتباہ, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اشتباہ کی نماز کے بارے میں اب سمجھ آئی. اس لیے حوصلے میں رہا کرو. اللہ. چوتھا قول ایک اور بھی ہے کہ یہود اور نصارہ کا جھگڑا تھا. وہ کہتے تھے ساڈا قبلہ بہتر ہو کر ساڈا قبلہ, اپنے اپنے قبلہ کو بہتر بتا رہے تھے. جواب دیا ساری جوانب اللہ کی ہے, جس نے جدھر منہ کر لیا اس کی نماز ٹھیک ہے, عیسائی جدھر کرتے وہ بھی ٹھیک ہے, یہودی جدھر کرتے اس کو بھی ٹھیک. لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد جو آپ فرمائیں گے وہ ٹھیک ہے. جب ایمان لائے ہوئے پھر حضور کی بات ماننی پڑے گی, جس طرح حضور فرماتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. بھائی یہود نے جھگڑا کیا عیسائیوں کے ساتھ, ہمارا قبلہ بہتر, اس کا جواب دیا جھگڑنے کی بات نہیں ہے, اللہ ہر طرف ہی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. یہودیوں کی اور خباثت, انہوں نے بعضوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ہو سکتا ہے سب کی ملی جلی خباثت ہو. یہودیوں نے کہ ایک فریق نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قرآن پاک میں مذکور ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. تینوں کی تردید ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے اولاد اختیار کی ہے. سبحانہ, اللہ پاک اولاد سے پاک ہے. تردید کر دی. وجہ تردید نمبر 1, بل لہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے. سارے مملوک ہیں, بندے ہیں, فرشتے ہیں, پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, سمندر ہیں, ہر چیز اللہ کی مملوک ہے. اور مملوکیت اور ابنیت میں منافات ہے. جو مملوک ہے بیٹا نہیں ہو سکتا, جو بیٹا ہے مملوک نہیں ہو سکتا. اس بات کو بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں. جو مملوک ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا, جو بیٹا ہے وہ مملوک نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرما رہے.
اگر باندی بھی ہو، باندی سے آقا کا بچہ پیدا ہو جائے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، چونکہ بیٹا ہو گیا وہ آزاد ہو، سمجھ گئے؟ اور جو باندی سے وطن سے بچہ پیدا ہو کسی اور کے نکاح کی وجہ سے، وہ اس آقا کا بیٹا نہیں، مملوک ہے، مملوک بیٹا نہیں ہو سکتا، اور بیٹا کبھی، اور اللہ پاک کی ہر شے مملوک، جن کو اللہ کی بیٹیاں بیٹے کہتے ہو، اللہ ان کے مالک ہی مملوک ہے، لہذا یہ اولاد نہیں بن سکتی۔ سمجھ بھی آ گئی، کیسے ہوا میں گئی، شکر اللہ کا۔ ویسے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، مجھ سے تو زیادہ سمجھدار ہیں، تجربہ ہوتا ہے بار بار آپ کی نا حالت دیکھ کر کہ آپ بہت سمجھدار ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں سب اس کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، ان میں کوئی اللہ کے برابر کی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیٹا کو، سب اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ آسمان بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، زمین بھی وہاں جھکتی ہے، پیغمبر بھی وہاں جھکتے ہیں، ہر چیز کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس کو ویسے تفصیل سے بھی کہا جا سکتا ہے، اولاد اگر مانیں گے یا تو اللہ کی ہم جنس ہوگی یا خلاف جنس ہوگی۔ اگر خلاف جنس ہے تو عیب ہے، بھئی انسان کے گھر میں کتا پیدا ہو جائے عیب ہے کہ کمال ہے؟ بولو نا، اگر خلاف جنس ہے تو عیب ہے، اگر ہم جنس ہے تو ویسی صفات ہونی چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کل لہ قانتون، سارے میرے تابع ہیں، اس کے ہم جنس نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ کی اولاد نہ خلاف جنس اولاد ہو سکتی ہے، نہ ہم جنس بالمقابل اولاد ہو سکتی ہے۔ کل لہ قانتون، سارے اس کے محکوم ہیں، کیوں بھی انبیاء محکوم ہے کہ نہیں اللہ کے؟ ہمارے تو انبیاء ہیں سردار، ہمارے عقلوں کی رفت جہاں تک پہنچ جائے، ہم انبیاء کی خاک پاک کو بھی نہیں سوچ سکتے، اتنے اونچے ہیں، لیکن اللہ کے مملوک اور بندے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ بدیع السماوات والارض، تیسری وجہ تبدیل کی، اللہ نئے سرے سے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو آسمانوں کو پیدا کرے یا زمینوں کو پیدا کرے۔ قرآن تو کہتا ہے کوئی مخلوق ایک مکھی نہیں بنا سکتی، آسمانوں کو بنانا تو بہت بڑی چیز ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، کوئی مخلوق ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ بدیع السماوات، بدیع کہتے ہیں جو پہلے نقشے دیکھے بغیر نئے سرے سے بنائے، اللہ نے نئے سرے سے زمین و آسمان بنایا، یعنی پہلے جو نقشہ بنا کے دیا تھا، بنا ہوا دیکھ لیا تو ویسا بنایا، ایسا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ چوتھی وجہ اذا قضا امرا، ان کی قدرت تامہ کا حال یہ ہے جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں کہتے کن فیکون، فوراً شے ہو جاتی ہے، ایسی ان کو قدرت فیکونی حاصل ہے، ایسی طاقت کسی کو نہیں، لہذا کوئی اللہ کا بیٹا اولاد مقابل نہیں ہو سکتی۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی ان پڑھوں نے، لا يعلمون کو عنوان ہوتا ہے ان پڑھ، مراد اس سے عام مشرکین عرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پڑھ شمار ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے؟ او تأتینا، آیا جاتی ہمارے پاس نشانی، پر میں اسی طرح باتیں کی تھی سے پہلے لوگوں نے انبیاء کے سامنے کہ اللہ ہم سے خود بات کرے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں متشابہ ہو گئے، جو ان کے دل میں آئی وہی ان کے دل میں آئی۔ قد بھئی یہ مانگتے نشانیاں کو، نشانی بھیجتے کہ ہم نے بہت نشانیاں بیان کر چکے، لقوم یوقنون، لیکن ان کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو یقین رکھتے ہیں، ضدیوں کو، متعصبین کو، معاندین کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، حضور کی تسلیہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ کو ہم نے رسول بشیر بنا کے بھیجا ہے، حق کے ساتھ ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ نہ ماننے والے جہنم میں جائیں، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں چلیں گے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ ولن ترضى عنك اليهود، جہاں تک یہودیوں کی 40 خباثات بیان ہیں، 40-40، یہاں تک یہودیوں کی 40 خباثات بیان۔ لو اشارہ ہو گیا ہے کہ سبق ختم، اشارہ ہو گیا، یہیں تک رکھتے ہیں، یاد رہ گیا سبق، کیا کریں۔
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فرمایا یہود و نصارہ جو اب امید لگائے بیٹھے ہیں ان سے امید نہ رکھیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں. یہ راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کریں، اور آپ سے یہ ممکن نہیں کہ آپ عیسائیت کی اتباع کر لیں، جو اتباع کر لیں. قل فرما دی ان ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت وہ ہدایت ہے اگر آپ بالفعل ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے. بات کہ آپ کے پاس علم وحی آ چکا، مالک من اللہ من ولی، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں آپ کا کوئی حامی نہیں ہوگا اور مددگار نہیں ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو احتمال ہی نہیں، انہیں کہا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. کہنا تینوں سنانا نونوں، مشہور قصہ ہے، ایک محاورہ پنجابی سے، کہنا تینوں سنانا نونوں. سمجھتے ہو؟ ماں بیٹی کو کہتی ہے ایسا نہیں کیا تو نے، ایسا نہیں کیا، اور سنا رہی ہوتی ہے اپنی بہو کو کہ تم نے کام چھوڑ دیا. اس پیغمبر کی عظمت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر سے تو کبھی کفر کی یعنی معاصی کی توقع نہیں، کفر کا احتمال ہی نہیں، امکان ہی نہیں پیغمبر کفر کی طرف لوٹے. یہ پیغمبر کو کہہ کر دوسرے انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کرے گا ایسا وہ برباد ہو جائے گا، اس کو کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، رغب لکھو معاندین کے بعد منصفین کا تذکرہ. ابھی معاندی کا ذکر تھا، معاندہ نہیں مانتے، مانتے ہیں ضدی کو. معاندین کے بعد منصفین کا تذکرہ. اہل کتاب میں منصف لوگ بھی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی، یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ یہ خاسر لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے. اس کے مراد حضرت عبداللہ بن سلام و صحابہ، یہود کے بڑے عالم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے عبداللہ بن سلام. وہ تلاوت کا حق ادا کیا، تورات کی تلاوت کا حق ادا کیا. حق کون ادا کرے گا؟ جو تلاوت کے مندرج مضامین کو مانے گا. ان مضامین میں ایک مضمون یہ ہے کہ حضرت محمد نبی آخر زمان ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں، ان کے یہ خصائل ہیں. اس لیے عبداللہ بن سلام نے فوراً ایمان قبول کیا ہے. وقت ہوتا تو بیان کرتا. ارشاد کیا کرے گا، جہاں 4 بجے 10 منٹ اوپر ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبا پہنچے. کہاں پہنچے؟ قبا بستی مدینہ سے 3 میل باہر تھی. آپ مدینہ شریف کے اندر ہے، جیسے شہروں کی توسیع ہو جاتی ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں کبھی شہر سے کئی میل کے فاصلے پر تھی جگہ، شہر وہ 8 ٹھکانا وہاں تک شہر ہوتا تھا بس. تو اب مدینہ کا حصہ ہے، اس وقت مدینہ سے 3 میل باہر تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں. آپ نے 14 دن قباء میں رہائش کی، اس کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے. اور 14 دنوں میں جمعہ تو نہیں آ سکتا نا، ہے جمعہ آیا. حضور نہیں پڑھا، یہ حنفیہ کی دلیل ہے، دیہاتوں میں جمعہ صحیح نہیں، ورنہ حضور جمعہ ضرور ادا کرتے. جمعہ اس وقت فرض ہو چکا تھا، پڑھا جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں جمعہ شروع کر دیا تھا ہجرت سے پہلے، لیکن حضور نے جمعہ قباء میں نہیں پڑھا. معلوم ہوتا دیہاتوں میں جمعہ صحیح نہیں، جو حنفیہ کا مذہب ہے. سمجھائی؟ 14 دن قیام فرمایا. مجلس لگتی تھی، لوگ آتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے. جن کی قسمت کا ستارہ بہت بلند تھا ان کو ایمان نصیب ہو جاتا تھا. جو بدبخت اہلی تھے وہ ضد کی وجہ سے محروم رہتے، جیسے یہودی. عبداللہ بن سلام بھی یہودیوں میں سے، ان کے بڑے عالم ہیں، وہ بڑے معتبر تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت محمد تشریف لائے ہیں، قباء میں ٹھہرے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں نے اپنے جو علوم حاصل کیے اس کے تحت میں نے 70 سوال تیار کیے کہ ان سے پوچھوں گا، اگر جوابات صحیح آ گئے تو ایمان لے آؤں گا، ورنہ نہیں. کتنے سوال؟ یعنی 10 اور 7 60 جمع 10، ٹھیک ہے. 70 سوالات تیار کیے اور میں حاضر ہوا کہ میں نے سوالات کرنے. کہتے جب میں حاضر ہوا میری پہلی نگاہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی. اسی وقت میرے دل نے فیصلہ دے دیا یہ چہرہ کسی سچے انسان کا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا.
اور اسی وقت ایمان اختیار کر لیا تو جو منصف تھے تورات کا حق ادا کرنے والے وہ حضور کو فوراً مان گئے. اس لیے عبداللہ بن سلام ان کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے. شب جمعہ کو حسب معمول مدارس کے طریقے میں چھٹی ہوتی ہے. آج چھٹی ہوگی شب جمعہ، لیکن چھٹی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ فضول کریں، ادھر بیٹھ کے قرآن شریف یاد کریں، اپنا تکرار کریں جتنا پڑھا ہے. اور کل بھی جمعے کے وقت سبق نہیں ہوگا، سبق انشاءاللہ کل شام کو رات کو حسب معمول عشاء کے بعد ہوگا.